کہ اگر بارگاہ امامت اور رسالت میں انسان خلوص قلب کے ساتھ ایک جملہ بھی ادا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بجائے کمیت کے کیفیت پر انسان کی بخشش ہو جائے گی. کوالٹی مقصود ہے نہ کہ کوانٹیٹی. سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الحشر کی ایک ایسی آیت کا سلسلہ قائم کیا گیا جس میں مالک دو جہان ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما آتاکم الرسول، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. گویا اختیار دینے کا بھی رسول کے ہاتھ میں ہے اور اختیار روکنے کا بھی رسول کے ہاتھ میں ہے. تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جو تمہیں دیں، شکل عقائد میں دیں، شکل اعمال میں دیں، شکل کردار میں دیں، شکل شخصیات میں دیں، جو تمہیں دیں وہ لے لو. اور جس سے تمہیں روکیں، جس عقائد سے روکیں، جن احکام سے روکیں، جن شخصیات سے روکیں، جن اخلاقی برائیوں سے روکیں، رک جائیں. وہ عملاً خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان ختمی کے مرتبت کے دست کرم کے ساتھ چلے. جو محمد دیں وہ لے لے، اس سے پیغمبر روک دیں اس سے رک جائے. انسان منگتا بنے در محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نگاہیں مولا کے آستانے پر ہوں، کیا عطا کر رہے. اللہ اکبر. اپنی مرضی سے نہ تو لینے میں اور نہ رکنے میں کوئی اختیار نہیں، کوئی مرضی آپ کی نہیں ہے. اس اعتبار سے کامیابی تبھی قدم چومے گی کہ جب پیغمبر نے جو کچھ دیا بغیر چون و چران کے، بغیر کسی سوال اور اشکال و شبہات کے لیے لیا گیا. گرچہ آیت کا ظاہری ترجمہ تو آپ کی خدمت میں آ چکا، پس منظر میں کچھ مال کی تقسیم کا مسئلہ، شوال المکرم کا مہینہ اور حنین، فتح مکہ کے بعد ایک بڑا غزوہ، غزوہ حنین. اور غزوہ حنین سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال تقسیم کرنے کا واقعہ، مال غنیمت. باقی سارے غزوات میں اور غزوہ حنین میں فرق یہ، غزوہ حنین کے بعد اللہ کے رسول نے جب مال تقسیم کیا تو آپ کے سامنے دو طرح کے مسلمان تھے. معاف کیجئے گا مجھے، یہ دو طرح کا مطلب فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے. آپ نے ان دونوں کے درمیان جب مال تقسیم کیا، غنیمت کا مال، غزوہ حنین کے بعد واقعہ مقام جعرانہ کا. جعرانہ کیا ہے؟ ایک میقات ہے. جعرانہ کیا ہے؟ ایک عرب خاتون کے نام سے علاقہ منسوب ہوا. اسے قرآن نے ایک ایسی خاتون کے عنوان نے پیش کیا جو دن بھر تو اپنے ہاتھ سے کپڑا کاٹتی تھی، کپڑا بنتی تھی، اور رات ہونے پر سارا دھاگا کھول دیا کرتی تھی، ساری محنت پر خود پانی پھیر دیا کرتی تھی، جس کی بنیاد پر اسے جعرانہ کے عنوان سے یاد کیا گیا. تو مقام جعرانہ پر اللہ کے حبیب غزوہ حنین کے بعد شوال کا مہینہ،
مال غنیمت بانٹ رہے. خدا ہم سب کو نصیب کرے مکۃ المکرمہ کی زیارت اور عمرے کی سعادت انشاءاللہ الہ امین. تمام چھوٹے میقاتوں میں بہترین میقات ہے میقات مسجد جعرانہ. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے عمرے کا احرام پہنا، آپ وہاں جب موجود تھے اور مال تقسیم کر رہے تھے تو آپ نے نئے مسلمانوں کو 2 حصے دیے. نئے مسلمان فتح خیبر کے موقع کے فتح مکہ کے موقع کے مسلمان، فتح مکہ. پرانے مسلمان فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان، ان کو 1 حصہ دیا. اور جن کو 2 حصے ملے وہ تو کچھ نہیں بول رہے تھے، جن کو 1 حصہ ملا انہوں نے یہ سوال پیغمبر کے سامنے اٹھا دیا اور سخت ترین جملے، اعدل یا محمد، انصاف کیجئے، عدل کیجئے اے اللہ کے رسول. عجیب ہیں 2 میقاتوں کے واقعات. ایک وہ حدیبیہ کا مقام جہاں کسی کو شک ہوا، ایک جعرانہ کا مقام جہاں کسی نے پیغمبر کی عدالت پہ سوال اٹھایا. وہاں رسالت کا مسئلہ، یہاں عدالت کا مسئلہ. وہاں کہتے تھے کہ جتنا شک مجھے آج پیغمبر کی رسالت میں ہوا، وہ صاحب یہ کہتے تھے اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں ہوا تھا. اور یہاں وہ کہتے عدل یا محمد، انصاف کیجئے اے اللہ کا رسول. آپ فرماتے وائے ہو تجھ پر اگر میں انصاف نہ کروں پھر کون انصاف کرے گا. لیکن غور کیجئے ہمارے اردو میں الفاظ انصاف اور عدل شاید ایک معنی میں لیے جاتے ہیں. عربی کے لحاظ سے انصاف اور ہے اور عدل اور ہے. انصاف نکلا ہے نصف سے، نصف کہتے ہیں ہاف کو، آدھا آدھا انصاف. یہ عدل نہیں ہے. مثال کے طور پر میرا انتقال ہوتا ہے، میرے انتقال کے بعد میرا سارا چھوڑا ہوا پیسہ، سرمایہ، جائیداد ترکہ کہلائے گی، میراث کہلائے گی. میرے ورثہ میں بیٹی بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، تو بیٹی اور بیٹا دونوں کو اگر برابر ملے تو انصاف ہو گیا، اور اگر بیٹی کو 1 حصہ ملے، بیٹے کو 2 حصے ملے، یہ عدل ہو گیا. انصاف اور ہے، عدل اور ہے. تو میں اس کی بحث میں جائے بغیر صرف پیغمبر کے بارگاہ مقدس میں اس کا سوال، پیغمبر کا جواب. ان کو 2 حصے دیے نئے مسلمانوں کو، ہم 1 حصہ دیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فائے ہو تم پر اگر میں انصاف نہ کروں، یعنی عربی والا عدل نہ کروں تو کون کرے گا. سمجھائیے آپ نے عدل کیسے کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد میں مکے میں نہیں رہوں گا. میں نے تقسیم کیا اپنی ذات کو ملاتے ہوئے، میں تمہارے ساتھ مدینے واپس جاؤں گا. یہ نئے مسلمان ان کو ابھی رغبت ثروت ہے، تمہیں اشتیاق محمد ہے. میں نے ایسے تقسیم کیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ان کو میں نے مال دنیا دے دیا. اللہ اکبر. تو یہ آیت بظاہر تو مال کی تقسیم کے اعتبار سے، ما آتاکم الرسول، آیت تو بتا رہی کہ تمہیں کہ اختیار نہیں ہے، 1 حصہ دیں تب بھی لے لو، 2 دیں تب بھی لے لو. وما نہاکم عنہ، اور اگر تمہیں کسی بات سے منع کر دیں تو فانتہوا، رک جاؤ.